السلام علیکم جی. محمد انور صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایم کیو ایم کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے ہیڈ رہے, اور انٹرنیشنل ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے. محمد اشرف صاحب, محمد انور بھائی جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے شہری نہیں رہے, کیونکہ پاکستان میں سٹیزن ایکٹ جو ہے وہ 1973 کے ساتھ ہی آیا تھا نا, تو اس وقت تک شناختی کارڈ پاسپورٹ تو ہوتا نہیں تھا جنرل پبلک کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے, تو یہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا فال ہوا تھا تو اس وقت ہی یہ پدھار گئے تھے, انگلینڈ چلے گئے تھے ان کی فیملی, وہاں کی خوشحال فیملیز میں شمار ہوتا تھا, اور وہیں پہ پھر یہ پڑھے لکھے اور اکاؤنٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں بائی پروفیشن. اور یہ بیسیکلی چونکہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے انچارج تھے اور 93 کے اندر الطاف بھائی جو ہیں یہاں سے چلے گئے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ یہ تقریباً ایک قسم کا سارے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہاں پہ فنانسز ریسیو کرنا, اس کو سپینڈ کرنا اور اس کو انویسٹ کرنا جو تھا وہ انہوں نے کیا ہوا تھا شروع اس وقت. اگر آپ کو یاد ہو, بہت پاورفل شخصیت تھے اور ایروگنس ان کی نہیں سنبھالی جاتی تھی, اور ان کا جو غرور تھا, جو مغرور شخصیت تھے وہ نہیں سنبھالی جاتی تھی. آن ایئر اینکرز کی ایسی تیسی کر دیا کرتے تھے. 2015 کے اندر ان کو الطاف بھائی نے تھوڑا سا اپنے سے دور کیا اور تھوڑا سا ہیوملیٹ کیا, جس طرح وہ بائیکاٹ شائیکاٹ کروا دیا کرتے تھے نا, سوشل بائیکاٹ, تو وہ کروایا گیا, تو یہ ذرا ان کو پرے کر دیا گیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت تھے اور امپورٹنٹ شخصیت یہ تھے کیونکہ دنیا بھر سے بھی اور پاکستان سے خاص طور پہ جو ڈونیشن یا بھتہ جو بھی آپ کہنے جاتا تھا, اس کو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, کہاں پہ ٹھکانے لگانا, اس کو کیا غلاف پہنا کے رکھنا ہے یا سرانے میں رکھنا ہے, یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ انور بھائی کے ہوتے تھے. اور اب مسئلہ یہ تھا کہ الطاف بھائی کے نام کے اوپر وہاں پہ جائیداد ہو نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا, وہ ڈونیشن پہ پل رہے تھے. اور اب پھر انہوں نے تجویز پیش کی کہ جناب کچھ پیسے ہم ٹرسٹ میں رکھ دیتے ہیں, ٹرسٹ شہداء کے لیے ٹرسٹ, اس سن ٹرسٹ بھی جو ایک بنا, فاؤنڈیشن بھی جو بنی ہے, جس کے تحت کوئی ایک اسکول بھی چلتا ہے کراچی کے اندر, لیکن وہ بیسیکلی اس پیسے کو غلاف پہنانے کی کوشش تھی. اب جو سلسلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب 2015 کے بعد بھی وہ ایک دو دفعہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو انٹرنیشنل فنانسنگ ہوتی رہی ہے. مطلب کہ کراچی میں بیٹھ کے ایم کیو ایم کے ایک دوست نے کہا کہ اگر ہمیں انڈیا سے امداد ملتی ہے تو ہم کیوں نہ لیں, یہ مشرف صاحب کے دور سے پہلے کی بات, تو ہم کم از کم فائنینشلی تو ڈوبنے سے بچ جائیں گے. کراچی میں بیٹھ کے یہ بات, ایک 5 ستارہ ہوٹل میں بیٹھ کے یہ بات دھڑلے سے کہنا کوئی ہلکی بات نہیں تھی. لیکن اس کے بعد پھر مشرف صاحب کی چھتر چھایا ہو گئی تھی, تو اس کے بعد تو پھر ایم کیو ایم مانسٹر بن گئی نا. اس نے ایسی پاور انجوائے کی جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی کو بھی انجوائے نہیں تھی. ایم کیو ایم کے خلاف بولنے والے جو تھے ان کے راتوں رات سوشل بائیکاٹ ہو جایا کرتے تھے. پھر 2 اداروں سے تو میں نکالا گیا ہوں ان کے کہنے کے اوپر, جو ان کا میڈیا سیل تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور تیسرے ادارے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے. اتنی زیادہ ان کی اس وقت انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, اور کہا کہ جی آپ نے اگر ان کو لیا تو آپ کے لیے کراچی میں آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم جناب ٹھیک ہے, ہمیں انہوں نے بھی معذرت کر لی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ ان کا توتی بولتا تھا, اتنے بڑے یہ ماسٹر بن گئے ہوئے تھے مشرف صاحب کے دور کے اندر. تو اب اور کمائی بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک کی, مطلب پیسہ ویسا یہاں سے لے جانا. اب دیکھیں نا, حضرت جو وہ جو میر لاہور کراچی تھے, مصطفیٰ کمال صاحب, ان کو الطاف بھائی نے جب ذلیل کیا, پھینٹ لگوائی اور ہیوملیٹ کیا, تو وہ بھاگ گئے باہر. پھر ان کو بلا کے وہاں پہ گردن سے کان سے پکڑ کے وہ ملائیشیا کے اور دوسری تیسری ساری جائیدادیں ان سے واپس لی گئیں. تو وہ جائیدادیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کورونا کے باعث جو ہے الطاف بھائی کے پچھلے دنوں ایک تقریر بھی تو آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ رو کے کہتے ہیں کہ 20 پاؤنڈ بھی بھیج دو, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ سن لیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ, پچھلے دنوں دفتر بھی ویسے بائی دا وے انہوں نے خالی کیا ایک, اور بنیادی طور پہ اب یہ جو ہیں انور بھائی جو ہیں, بہت ساری جائیدادیں جو کہ متحدہ کی ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے نام پہ, ٹھیک ہے. یہ کسٹوڈین ہیں ان کے. طارق میر صاحب بھی ایک کریکٹر ہیں, وہ ان کے نام پہ بھی ہیں.
ایک وہ مرچنٹ صاحب بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو یہ اس کے ساتھ ہے. تو وہ یوسف مرچنٹ صاحب میرا خیال ان کا نام تھا، وہ تو خیر پہلے بھاگے نا، اور انہوں نے آ کے بیعت کی یہاں پہ مقامی طور پہ پاکستان میں کراچی میں، اور کہا کہ الطاف بھائی کے خلاف عدم افواہ بننے کو تیار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پنڈی میں ایک فیصلہ ہوا ہے وہ عمران فاروق مرڈر کیس کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے انور بھائی ہیں ان کا نام لیا گیا کہ ان کے ذریعے سے یہ اس مرڈر کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ پاس کی گئی. اس فیصلے کے اندر ایک سے زائد مرتبہ ان کا نام آیا ہے جو ملزمان کے، بلکہ اب تو مجرمان ہو گئے، تینوں مجرمان کے جو اعترافی بیانات ہیں اس میں پہلی دفعہ جو ہے ان کا نام آیا اور کھلے آیا. اب انور بھائی کا تل ملانا اور اپنا بیان دینا تو بنتا ہے. اس پہ 2-3 سائڈیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انور بھائی وہ سارا کچھ جو ان کے نام پہ ہے اسے ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر آپ مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے رپورٹر ہیں، اگر ان کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے 20-25 منٹ 23 منٹ کا ہے میرا خیال، وہ جو دیا ہے انہوں نے، اگر آپ اس کو سن لیں تو اس کے اندر تو انور بھائی پلیڈ کر رہے ہیں نا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ میرے سے جو خدمات آپ نے لینی ہے لے لے، میں تو پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو یہ ہوں، میں تو دستیاب ہوں. میں نے تو جنرل اعتصام ضمیر صاحب سے بھی فون پہ کہا تھا کہ میرے سے جو خدمات آپ کو درکار ہیں وہ لے لیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ خدمات پیش کرنے نکلے ہیں، اور اس خدمات پیش کرنے کے نتیجے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی گندہ کرے. اب ندیم نصرت صاحب جو ہیں ان کا نام لے لیا کہ یہ انڈین ڈپلومیٹ جو تھے وہ ان کے راستے جو تھے وہ مجھ سے آ کے ملے تھے، اور اس کے بعد پھر انڈیا سے کنٹینیوس فنڈنگ ہوتی رہی. دیکھیے اگر ہم ایم کا پیٹرن دیکھیں تو وہ انڈین مفادات کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا. انڈیا نے جب تک افغانستان کے اندر لینڈ نہیں کیا تب تک ایم نے افغان طالبان کی مخالفت شروع نہیں کی. دا مومنٹ انڈین جو ہیں وہ امریکن کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یا ان کے الٹرنیٹیو کے طور پہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ایم ان کے خلاف ہو گئی ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو دیکھیں کہ مطلب کہ جو ان کانسوننس ود دا انڈین انٹرسٹ چل رہے ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ وہ 2000 سے لے کے 2010 تک کا جو کراچی کا حشر تھا 2008 تک مشرف صاحب کے پورے ایرا کے اندر، تو وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن انور بھائی نے جو بات چھیڑی ہے، وہ جو سر چھیڑا ہے، جو انہوں نے سر لگایا ہے، وہ سر کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہیں. اور میرا خیال ہے شاید اس پہلو کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا ہو کہ اگر ایم کے باقی افراد کو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ مہاجر ہیں اور انڈیا سے آئے ہیں، تو جو اس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے قائم کی تھی نا وہاں سے نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کو آؤٹ کرنے کے لیے ایم اور بنائی، اور اس میں کامیاب ہوئے. اور وہ اس کے بعد پھر ایم خود ایک مانسٹر بن گئی. تو انہوں نے بنائی تھی، وہ اس کے فاؤنڈنگ فادر کہے جاتے ہیں. وہ بھی جلندھر کے مہاجر تھے جی، ٹھیک ہے، پشاور میں آ کے سیٹل ہوئے تھے، اور کہا انہیں پنجابی جاتا ہے، اور وہی اسی کوٹے سے وہ فوج میں گئے تھے. اسی طرح جو ہے ان کو جو عروج عطا کیا وہ پرویز مشرف صاحب نے کیا، جو اپنی نہر والی حویلی بھولتے ہی نہیں تھے. حالانکہ نہ وہاں پہ نہر تھی کبھی، نہ کبھی حویلی تھی، لیکن وہ کہتے تھے یہاں پہ نہر والی حویلی ہوتی تھی. وہ جس پہ ایک ظالم نے تبصرہ کیا کہ جس طرح پودینے کے باغات ہوتے تھے جس کے عوض جو تھی وہ پنجاب کی زرخیز زمینیں الاٹ کروائی گئی تھیں، اسی طرح وہاں پہ نہر والی حویلی ہوتی ہوگی. تو خیر میں تو اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ بات جو ہے وہ مذاق میں بھی ہو تو ایسے دلوں میں وہ نفرت پیدا کرتی ہے یا تھوڑی سی کشادگی کو کم کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف چلیں گے اور یہ غدار دینے کا سلسلہ قرار رکھیں گے تو پھر تو بات ضیاء الحق اور مشرف تک بھی جائے گی نا، جن نے اس کو بنایا اور جو اس کو پروان چڑھایا. تو اب جو ہے اس وقت انور بھائی نے اب 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے گن ڈالا ہے کہ اچھا پھر میرے تے گل آ گئی ہے تو پھر میں بھی باقیوں بھی نہیں چھڑاں گا کہ باقیوں کو بھی ایکسپوز کروں، اور وہ گن جو ہے وہ باقیوں کے دامن کے اوپر بھی پوت دوں. اور بیسیکلی لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال والی لانڈری میں دھل جائیں. میرے خیال ندیم نصرت صاحب بھی وہاں پہ وہ اس میں سے دھل جائے
اور اس کے بعد آپ کے سارے پاپ اور سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اس لانڈری کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان سے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس گئے ہیں اور جو جائیں گے اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میں یہ بات یاد دلاتا چلوں، یہ آج کل جو اپنا بھائی کی جو تقریروں میں سوز و گداز بڑھ گیا، اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ بھی ہے نا کہ اسی مقدمے میں جس میں یہاں پہ 3 بندوں کو سزائے عمر قید کی سزا ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے اندر، اس کا تتمہ وہاں پہ پروسیڈ ہو رہا ہے جس میں پہلی پیشی ہو گئی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کرونا نہ ہوتا اور مرڈر کا ایلیگیشن نہ ہوتا تو عدالت اس کو بہت تیزی سے آگے بڑھا چکی ہوتی، لیکن عدالت اس لیے نہیں بڑھا پا رہی کہ کرونا ہے، اور کرونا کے باعث جو ہے وہ ملزم کا فزیکل عدالت میں آنا کے کچھ مسائل ہیں، تو اس لیے اس کی ہیئرنگ جو ہے ابھی 2-3 ماہ 4 ماہ اور ڈیلے ہو جائے گی۔ قانون کو اس کا لینے دیا جائے، میری یہ ذاتی رائے ہے۔ انور بھائی پھنسے یا الطاف بھائی پھنسے یا دونوں بری ہو جائیں، قانونی پروسیس مکمل ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کوئی لانڈری کھولنے کی کوشش کی تو یہ جو گند سمٹنے کی طرف جا رہا ہے یہ ایک دفعہ پھر پھیل جائے گا، جس طرح نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، دوسرے دور کے اندر ایم کیو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو، اور جب کہ جو ہے وہ پھر آ گئے اور ایم کیو ایم تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک نئی زندگی ملی اور وہ بہت بڑی بلا بن گئی۔ تو اگر کسی نے کوئی مصنوعی زندگی عطا کرنے کی کوشش کی ایم کیو ایم کو تو وہ ایک دفعہ پھر ہو جائے گی اور اسی زبان میں بات کرے گی، جس میں 19 جون کے جو کراچی آپریشن ہے اس کی برسی کہہ لیں، سالگرہ کہہ لیں، اس کے اوپر آن لائن خطاب کرتے ہوئے بھائی نے جو زبان بولی ہے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، خاص طور پہ اہل پنجاب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بکا ہے، اگر وہ جو ہے، اگر آپ نے یہ کنٹینیو کرنا ہے یہ والا روایات، یہ والی جو ہے، تو ٹھیک ہے، پھر انور بھائی کو بھی اسی لانڈری میں سے دھو دیں جس میں سے باقی دھو کے نکل رہے ہیں، تو یہ گند پاکستان کی تاریخ میں یوں ہی پڑا رہے گا۔ لیکن اب یہ سمٹنے کا وقت ہے، تو اس کو قانون کے مطابق، قانون اپنا لے رہا ہے تو اس کو لینے دیا جائے۔ انور بھائی کے اوپر منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں جس کے اوپر وہ میٹروپولیٹن پولیس لندن کو بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں، ان کو بھگتنے دیا جائے، ان کو کوئی بھی سپورٹ فراہم نہ کی جائے، میرٹ پہ ہر بات آگے دی جائے، ہم اپنی عدالت کا فیصلہ اٹھا کے ان کے حوالے کر دیں۔ تو قانون کی چکی میں سے یا قانون کی واشنگ مشین میں سے جب وہ باہر نکلیں گے تو اگر وہ اجلے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجلے نہیں ہوں گے تو وہ بھی اپنا وہ نتیجہ پا لیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اپڈیٹ تھا، میں نے کہا پکسر کا پس منظر بیان کر دیا جائے۔ میری کسی بات سے آپ کو جذبات ہرٹ ہوں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا کروں، میرا ذاتی تعصب ہے اس کے اندر۔ میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہم کہ ہم نے پوری پروفیشنل لائف میں کوئی اچھا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔